جس کو شہنشاہ دو عالم نے خاک کا لقب عطا فرمایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار ہے مولا ہمارا، جو حیدر کرار ہے مولا ہے ہمارا۔ مولا کائنات کی شان بہت بلند والا ہے۔ نبی کی بیٹی ہے سجدے میں رات چھوٹی، نبی کی بیٹی ہے سجدے میں رات چھوٹی ہے، کرو گناہ سے توبہ حیات چھوٹی ہے۔ اور علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، ارے علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ مولائے کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ کی ولادت مساعدت، جب آپ کی ولادت مساعدت کی، آپ کی والدہ فاطمہ علی کی معرفت دے، جب علی اپنے ماں کے شکم میں ہیں، تو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے، فاطمہ سچ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت خالد سے کہا کہ تم کیوں کھڑی ہو جاتی ہو؟ کہا میں بے اختیار کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تو فرماتی ہے شہادت کہتے ہیں تو ابو کرتے برباد کرتے ہوئے جب کہ تشریف لائے فاطمہ کہا کیوں کھڑی ہو جاتی ہو؟ ارے کہا جو شکم میں ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتا، نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ارے علی ماں کے شکم میں ہے، معرفت کا یہ عالم، تو جب علی ماں کے شکم سے تولد ہوگا تو اس وقت نبی کے احترام کا عالم کیا ہوگا۔ ولادت باسعادت ہوگی، مشہور واقعہ کہ 3 دن تک مولا علی نے اپنے آنکھوں کو نہیں کھولا، گھر میں مشہور ہو گیا بچہ نابینا پیدا ہوا، بچہ نابینا پیدا ہوا۔ گھر کے سارے عزیز و اقارب پریشان ہیں کہ کان کیوں نہیں کھول رہا، کان کیوں نہیں کھول رہا، بڑے مستحق و پریشان ہوئے۔ کشا یہ خبر نبی کی بارگاہ تک پہنچ گئی، کشا یہ خبر نبی کی بارگاہ تک پہنچ گئی۔ اللہ کے مقدس نبی تشریف لائے اور ان سے کہا گیا کہ 3 دن ہو گیا یہ بچہ آنکھ سے کھول رہا ہے۔ آقا کریم نے اپنی آغوش رحمت کو بڑھایا اور کہا بچہ مجھے دو، توجہ سے سننا ہے، بچہ مجھے دو۔ جیسے ہی بچہ آغوش مصطفیٰ میں آیا فوراً آنکھ کھول دیا، خوشی کا ماحول پیدا ہوا۔ پھر آنکھوں سے آنکھیں ملی، آقا کریم مسکرائے اور کہا علی آنکھ کیوں نہیں کھولتے؟ علی گھر والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ آنکھ کیوں نہیں کھولا؟ تو سنو، مولا کائنات عرض کرتے ہیں حبیب یا رسول اللہ میں نے آنکھوں کو اس لیے نہیں کھولا، میں یہ چاہتا تھا جب علی کی آنکھ کھلے تو چہرے والضحیٰ ہو، علی کی آنکھ ہو، زلف واللیل اذا سجا ہو، علی کی آنکھ ہو، اور آنکھیں ما زاغ البصر وما طغیٰ ہو، علی کی آنکھیں ہو، کردار ما ضل صاحبکم وما غویٰ ہو، علی کی آنکھیں ہو، زبان وما ینطق عن الہویٰ ہو، علی کی آنکھیں ہو، سفر سبحان الذی اسریٰ ہو، علی کی آنکھیں ہو، اخلاق انک لعلی خلق عظیم ہو، علی کی آنکھیں ہو، مقام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہو، علی کی آنکھیں ہو، حقیقت قد جاءکم من اللہ نور ہو۔ ارے جو تیرے در پہ ہیں وہ خیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا دے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا دیا۔ تو جب نبی کا طلبہ ایسا ہے تو مصطفیٰ کا جلوہ کیسا ہوگا؟ جب نبی کا طلبہ ایسا ہے تو ہمارے نبی کا جلوہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر بہت واقعات طویل ہیں۔ پھر ایک موقع پر
مقام علی بتا رہا ہوں، ہم تو نہیں بیان کر سکتے، ہم نبی ہی سے پوچھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے خانہ کعبہ سے معبودان باطل کو ہٹا کر باہر کر دیا۔ تو معبودان باطل میں سکھرے جملے استعمال کر رہا ہوں، کسی کو ٹھیس نہیں پڑی۔ معبودان باطل کو اٹھا کر باہر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ معبودان باطل بلندی پر رکھے ہوئے تھے۔ آقا کریم آواز دیتے ہیں، این علی، علی کہاں ہے؟ کہا لبیک یا رسول اللہ، غلام حاضر، حکم فرمائے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے، علی ذرا تم بیٹھ جاؤ، اور نہیں تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، اور یہ جو معبودان باطل اونچائی پر کھڑے ہیں انہیں اتار کر باہر پھینکو۔ تو علی مسکرائے اور دل ہی دل میں کہہ رہے، واہ مصطفیٰ، کہیں اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کرتے ہو، ڈوبا ہوا سورج پلٹاتے ہو، اور یہاں کہتے ہو کہ وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ کہا یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ تو کہا آقا کریم نے فرمایا کہ علی اگرچہ تم حیدر کرار شیر خدا ہو، لیکن بار نبوت کو برداشت نہ کر سکو۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر کیا حکم ہے؟ کہا تم میرے کندھے پر کھڑے ہو جاؤ، اور ان معبودان باطل جو اونچائی پر رکھے ہیں انہیں باہر کرو۔ تو اب دو آدمی کی اونچائی کتنی ہوگی؟ ایک آدمی 6 فٹ کا، زیادہ لیجیے 7 فٹ کا، دو آدمی کھڑے ہوں گے تو 14 فٹ۔ ہاں زیادہ بلبلہ انگریزی نہیں کہہ رہا ہوں، 14 فٹ ہوئے۔ جب میرے آقا کے دوش نبوت پر علی سوار ہو گئے اور مصطفیٰ زمین سے اٹھے، تو اسی اسنا میں ارشاد فرماتے ہیں، علی کہاں تک پہنچے؟ آپ بتائیے کتنا پہنچنا چاہیے؟ 6 فٹ اور 6 فٹ 12 فٹ، اور زیادہ لے لیجئے 14 فٹ۔ لیکن جملے دیکھیے مصطفیٰ، علی کہاں تک پہنچے؟ تو سنیے، مولا علی مشکل کشا عرض کرتے، حبیبی یا رسول اللہ اگر حکم دے تو عرش کے پائے کو کھینچ کر زمین پر پہنچا دو۔ ایک مرتبہ آقا نے علی کو کندھے پر سوار کیا، عرش کی بلندی پر پہنچا دیا۔ میرا حسین کو سالہ سال دوش نبوت پر کھیلتا رہا۔ حسین کو اللہ کے نبی نے کتنا بلند کیا ہوگا، کتنا بلند کیا ہوگا اللہ۔ اب پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات کی ذات علی مرتضیٰ کی ذات بہت بڑے شان کے مالک ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے میرے آقا نے نکاح بھی طے فرما دیا۔ نکاح بھی طے فرما دیا تو علی نے جب اپنے گھر کا محاصرہ کیا تو کوئی ایسا ساز و سامان نہیں تھا، تو اپنی زرہ لی اور فروخت کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں بازار کی طرف گئے، کپڑے لینے کے لیے اپنی زرہ کو بیچ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں سے جوڑے کے پیسے مانگے جاتے ہیں، ارے جوڑے کے پیسے نہیں ہیں تو کما، ابھی شادی کیوں کر رہا؟ ایک دو رشتے ایسی توڑ دو، جب جوڑے کے پیسے 25,000 مانگے تو کہہ دو کہ بھائی تمہارے پاس جوڑے کے پیسے نہیں ہیں تو میری بیٹی کو کیا کھلاؤ؟ مولا علی نے اپنے زرہ کو دیا، کوئی پیسے کا سوال یہ بازار میں بیچنے فروخت کرنے کے لیے گئے۔ عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی، کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے اپنی شہزادی سے میرا رشتہ نکاح طے فرما دیا ہے، یہ زرہ بیچ کر جوڑا خریدوں گا شادی میں پہننے کے لیے۔ تو کہا یہ زرہ کتنے کی بیچوں؟ مثلا تو حضرت علی نے کہا 700، مثال دے رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے 1400 درہم نکال کر دیے، کہا لو علی مجھے ہی بیچ دو، علی مجھے ہی بیچ دو اور جا کر جوڑا خرید لو۔ علی نے کہا بچہ ہے، بازار تک جانے کی تکلیف بچی، وہیں پر زرہ عثمان غنی کو بیچ دیا، اور جب پیسے لے کر جانے لگے تو عثمان غنی نے بلایا، کہا علی ادھر آؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ زرہ لے لو، شادی کا گفٹ دے رہا ہوں، شادی کا تحفہ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ میں مودت تھی، یہ محبت تھی، یہ الفت تھی، یہ پیار تھا۔ سبحان اللہ۔
ایک مرتبہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق یہ چاروں خلفاء رہتے تو ابو بکر صدیق کی نگاہ علی پر ٹکی رہتی. ان میں پیار دیکھو، آج ان کو جدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی. پیار دیکھو، ابو بکر صدیق محفل میں علی کو دیکھتے، دائیں سے علی کو دیکھتے، بائیں سے علی کے دیکھتے. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں ابا حضور میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب دیکھو تم علی ہی کو دیکھتے رہتے ہو. تو کہا عائشہ کیوں نہ دیکھوں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اس لیے میں علی کے چہرے کی زیارت کیا کرتا ہوں. یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ان میں آپس میں محبت تھی، کیا محبت تھی، کیا بھائی چارہ تھا. اور میرے آقا نے جو شان بیان فرمائی مولا کائنات کی، جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو رشتہ مواخات قائم کیا. فلاں اس کے بھائی ہو، وہ ان کے انصار و مہاجرین میں اخوت بھائی چارہ کا رشتہ قائم کر دیا. علی بچ گئے. کہا یا رسول اللہ میرا بھائی آپ نے کسی کو نہیں بنایا. تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور پھر دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. تو دیکھیے یہ حدیث ہے کہ علم کا شہر مصطفیٰ ہے، علی اس کے دروازے. تو علم لینے کے لیے دروازے سے آنا پڑتا ہے، لیکن بسا اوقات کوئی اچھل کود کر دروازہ چھوڑ کر بھی آ جاتا، دیوار کو پھاند کر، سماج بھون کو کود کر ادھر ادھر سے وہ مدینہ العلم میں داخل ہو سکتا، علم کے شہر میں داخل ہو سکتا. تو پھر میرے آقا نے انداز بدل دیا. کیا فرماتے ہیں؟ تو دیکھیے عالم ہو سکتے ادھر ادھر سے کود کھان کے علم لے لیا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابها. حکمت کی تفسیر یہ ہے کہ میں ولایت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. میں ولایت انا دارل، میں ولایت کا گھر ہوں. تو دیکھیے شہر میں آدمی ادھر ادھر سے آ جا سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر بڑی سیکورٹی رہتی ہے. سامنے دروازہ، پھر بعد میں دروازہ، پھر کچن میں دروازہ. گھر میں آدمی کا داخلہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے. تو میرے آقا نے فرما دیا ان میں تو تم نے اچھل کود کر لے لیا، لیکن ولایت لینے کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا. ولایت کے لیے اچھل کود نہیں چلے گی. اس لیے میں علم کا حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اب اگر کسی ولی کو ولایت لینا ہے تو باب العلم کے پاس جانا پڑے گا، باب الحکمہ کے پاس جانا پڑے گا. علی سے ہٹ کر کوئی ولایت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے. اس لیے کہنے کا حق دیا جائے کسی بھی جماعت میں عالم کا ہونا حقانیت کی دلیل نہیں ہے، لیکن تاج الاولیاء کا ہونا حقانیت کی دلیل ہے. غریب نواز کا ہونا حقانیت کی دلیل ہے. عبد القادر جیلانی کا ہونا حقانیت کی دلیل ہے. میر سید اسماعیل واسطی کا ہونا حقانیت کی دلیل ہے. محبوب الہی کا ہونا حقانیت کی دلیل ہے. اس لیے ولی صرف اہل سنت والجماعت میں، عالم ہر جماعت میں ملیں گے، لیکن ولی صرف الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں ملے گا. اور دیکھیے اللہ نے علی کی آل میں برکتیں کتنی رکھی، علی کی آل میں برکتیں کتنی رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے واقعہ کربلا سنا ہوگا، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میدان کربلا میں علی کا ایک پوتا، حسین کا ایک شہزادہ، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی
لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہ ہمارے والدین حضرات ہیں، منتظم حضرات ہیں، وہ سب وہاں ہینڈل کر لیں گے. آپ کو محفل کو نظم و نسق کو برباد نہیں کرنا ہے. سکون اطمینان ہمارے والدین حضرات نوجوان باہر کھڑے ہیں، منتظم لوگ ہیں، وہ سب ہینڈل کریں گے، ماحول کو سازگار بنائیں گے. آپ مجلس میں سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. میدان کربلا میں صرف علی کا ایک پوتا، امام حسین کا ایک شہزادہ سیدنا امام زین العابدین باقی رہے. یزید کے اتنے بیٹے تھے لیکن یزید کی نسل کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں. لیکن قربان جاؤ، اللہ نے علی کی آل میں کتنی برکت رکھی. ایک شہزادہ میدان کربلا میں بچا، لیکن اللہ نے آل علی میں اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ ملتان میں زکریا ملتانی علی کا بیٹا، بغداد میں غوث جیلانی علی کا بیٹا، اور لاہور میں داتا علی ہجویری علی کا بیٹا، اجمیر میں معین الدین علی کا بیٹا، پاک پٹن میں باغا فرید علی کا بیٹا، کنجر میں صابر پاک علی کا بیٹا، مہرولی میں خواجہ قطب الدین علی کا بیٹا، دلی میں محبوب الہی علی کا بیٹا، مخدوم سمرا کچھوچا میں علی کا بیٹا، اور مسعودی میں تاجدار مسعودی علی کا بیٹا، مکھنپور میں قطب المدار علی کا بیٹا، دیوا شریف میں وارث پاک علی کا بیٹا، اور ناگپور میں شہنشاہ ہفت عقلین بابا تاج الدین علی کا بیٹا. نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. یہ ہے آل علی میں برکتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قیامت تک انشاءاللہ مولا علی کی نسل باقی رہے گی، مولا علی کی نسل باقی رہے گی، اور انشاءاللہ امت رسول بھی باقی ہے. امت رسول آپ صحن کی زندگی مت گزارا کیجئے. یہ ناسی آ گئے، لاک ڈاؤن آ گیا، یہ سی اے آ گیا، آپ صحن کر زندگی گزارا مت کیجئے. انشاءاللہ اسلام تیری نفس کا ڈوبے گی حشر کا. ارے تیری رگوں میں خون ہے رواں جان یار کا. اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، کتنے بھی قانون لا لو، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. کیوں؟ اس آخری امت کا نگہبان علی ہے، اس آخری امت کا نگہبان علی ہے. تو بہت سہن کرنا. ہمارے پاس 5 طاقتیں یہ رہتی ہیں. ابھی وہ شاید پڑھ رہے تھے نا، 5 طاقتیں ہمارے پاس ہر وقت موجود رہتی ہیں. وہ کون سی طاقت ہیں؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر القبائل حادمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ہم کوئی لاوارث بے کس و مجبور نہیں ہے. ہمارے پاس 5 طاقتیں ہر وقت موجود رہتی ہیں. مصطفیٰ کی طاقت، علی مرتضیٰ کی طاقت، فاطمہ الزہرا کی طاقت، اور امام حسن کی طاقت، امام حسین کی طاقت. تو ہم کوئی لاوارث و مجبور نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہترین وارث عطا فرمائی. یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کا نگہبان. بس تھوڑی گفتگو کر کے انشاءاللہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ جنگ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، عمرو ابن خود جو ہزاروں پر بھاری کلمہ، بہت ہاتھوں میں مچھلیاں تھی، باڈی تھی، سینہ تھا، اونچائی نہیں سے پرسنالٹی کا مالک تھا. اور میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھدائی، اور ادھر لشکری اسلام ہے کہ تاکہ خندق کے اس طرف کے دشمن رہے، ادھر کوئی نہ آنے. اب ابن خود اتنا بڑا بہادر شہزور جنگ جو تھا کہ اس نے دور سے گھوڑا دوڑایا. لیکن جب تو آدمی دور سے دوڑتا ہے، دور تک اس کی رہتی ہے. تو عمرو ابن خود نے بڑی دوری سے سرپٹ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جنگ خندق کو چھلانگ لگائی اور لشکر اسلام میں پہنچ گیا. اس وقت میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے، اے علی،
کا غلام حاضر ہے، کہاں اس کا مقابلہ کرو۔ مولا کائنات نے ذوالفقار حیدری کو سنبھالا اور اپنے ابن خود کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مکمل ایمان مکمل کفر سے لڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں علی کی امر ابن خود کو قتل کرنے کی نیکی جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ علی کی ایک نیکی جو امر ابن خود کو جنگ احزاب کے موقع پر اس نے حضرت علی نے قتل کیا تھا، فرماتے ہیں جو پہلوان زادوں پر بھاری تھا علی کے مرتضیٰ نے اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اور ایک مرتبہ مسجد کے باہر سوکھی روٹی چبا رہے تھے تو کھائی نہیں جا رہی تھی، پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں، تو کسی شخص نے سوال کیا واہ مولا علی، وہاں ہزار پر جو بھاری پہلوان ہے اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور یہاں سوکھی روٹی نہیں چبائی جا رہی ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اے سائل، یہ میری طاقت ہے وہ قوت پروردگار تھا، یہ میری طاقت تھی وہ قوت پروردگار تھی۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا القموس، یہودیوں کو ایک بہت بڑا قلعہ، ہاں خیبر میں القموس نام کا یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ، اللہ اکبر، کئی دنوں سے مسلسل جنگ ہو رہی ہے، فتح و نصرت کی کوئی صورت اور سبیل نظر نہیں آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کل ہم اسے پرچم اسلام دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کی فتح کی۔ نام نہیں بتایا تو سارے صحابہ رات پر سوئے گئے، اس میں میرا نام آئے گا، صبح شاید میری طرف اللہ کے نبی کی توجہ ہو جائے، سب رات بھر وہ بالکل کیا کہتے ہیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، میں اس طرح لڑوں گا، میں اس طرح تلوار چلاؤں گا، میرا نیزہ اس طرح دشمنوں پر حملہ ہوگا، تو سارے تیاریوں میں مصروف تھے۔ صبح کا انتظار تھا، جب صبح نمودار ہوئی تو آقا سب کی خواہش تھی اللہ کے نبی مجھے آواز دیں گے، مجھے آواز دیں گے۔ اس موقع پر بھی فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا علی کی آنکھیں آ گئی، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور انہیں بخار بھی ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نبی چاہتے وہ بخار والے کو جب بھی تھوڑی اور جس کی آنکھیں دکھ رہی ہوں تو وہ تو صحیح سے دیکھ بھی نہیں پاتا کہ دشمن سامنے سے آ رہا، تو اس کو تو بالکل کنارے کر دینا چاہیے۔ پھر بھی فرمایا علی کو بلاؤ، کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی کا پھر بھی بلاؤ، بخار ہے پھر بھی بلاؤ۔ مولا کائنات حاضر ہوئے، میرے آقا نے اپنا دعا کے ذکر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ جب ہی جیسا ہی دعا میں دہن آنکھوں میں لگا، پہلے سے زیادہ آنکھیں روشن ہو گئی، پہلے سے زیادہ آنکھیں روشن ہو گئی۔ پرچم اسلام علی کو تھمایا اور کہا علی جاؤ خیبر کو فتح کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب بخار کی شدت بھی جاتی رہی، قوت پروردگار حرارت ایمانی انگڑائی لینے لگی۔ خیبر پہنچتے ہیں، دیکھا کہ مرحب یہودی، ہاتھی جیسا پہلوان اور ہاتھی جیسا ڈیل ڈول کا مالک، اللہ اکبر، اور باب خیبر اتنا پختہ بنا ہوا ہے، اتنی سیکورٹی، اتنی حفاظتی دستے لگے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا خیبر کے دروازے کو پکڑا اور جنبش کی تو بائیں ہاتھ میں ٹانگ لیا، اور ٹانگنے کے بعد ذوالفقار حیدری کو جیسے ہی میدان کارزال میں گھمایا تو ایسا لگ رہا تھا کہ علی کی تلوار میں سارے ستارے ٹوٹ کر آ گئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا علی کی تلوار میں ساری بجلیاں سما گئی ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ تنہا علی میں جرأت موسیٰ بھی ہے، ایسا لگتا تھا کہ تنہا علی میں استقامت ابراہیم بھی ہے، ایسا لگتا تھا کہ تنہا علی میں ارادہ اسماعیل بھی ہے، ایسا لگتا تھا کہ نوح کی کشتی نجات کا رخ دیکھ رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہو رہا ہے۔ جیسے ہی باب خیبر کو ہاتھ لائی اور ذوالفقار حیدری کو میدان کارزال میں گھمایا تو ہر چار جانب سے، زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مغرب سے لے کر مشرق تک، صرف ایک
کو 40 شہزوروں نے اٹھایا تو ہلا بھی نہیں. علی کے بائیں بازو کی قوت کا یہ عالم ہے تو ہمارے مصطفیٰ کے سونے بازو کا عالم کیا ہوگا. علی کے تاجدار، ہم سنیوں کے سردار، پیشوائے بقا و نوا، ملت کا باسوا، وقت کا امام غزالی، اپنے تحت کا نجم الدین کبرا، وقت کا سبوے، علوم فصاحت و بلاغت و معانی کا سردار، عالم طریقت، فقیہ معرفت، حامل شریعت، مجسمہ کشف و کرامت، مظہر غوثیت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو پائے تو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو پائے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت بنا ہو. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس آخری سن لے انشاءاللہ ہماری مولا کی شان. درود پاک اللهم صل علیہ وسلم. نحن عباد الله صلی اللہ علیہ وسلم. سلام السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مولا کائنات کے بارے میں ارشاد مولا فعلی المولا، جس کا مولا اس کا علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن کی ایک سورہ محمد میں ایک مقام پر ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے اور مومنوں کے مولا ہزار ہیں. مومنوں کے مولا ہزار ہیں. سبحان اللہ. اور سب سے بڑا مولا علی کے مرتضیٰ، علی کے مرتضیٰ ہے. ہم قسمت والے ہیں کہ ہمارے دامن میں حضرت علی کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں حضرت علی کا دامن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ایک مرتبہ حضرت عباس جو حضرت علی کے شہزادے، ایک مرتبہ نقاب آپ نے پہن لیا اور عباس علم بردار خیمہ حسینی کا پہرا دے رہے ہیں، خیمہ حسینی کا پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی قریب نہ آنے پائے. ایک نقاب پوش آگے بڑھ رہا ہے. عباس علم بردار فرما رہے ہیں آگے مت بڑھنا، وہیں رک جاؤ. لیکن وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور قریب آ گئے تو کہا دیکھو آگے مت بڑھنا. جب اور قریب آئے وہ نقاب پوش تو عباس علم بردار نے اپنی تلوار سنبھالی، اپنی تلوار سنبھال لی. وہ نقاب پوش نے بھی تلوار نکالی. غازی عباس کی تلوار اور نقاب پوش کی تلواریں ٹکراتی رہی. بہت دیر تک مقابلہ ہوتا رہا. اللہ اکبر. حضرت غازی عباس کے ذرا سا زخم لگ گیا. مولا کائنات نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا غازی عباس قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، میں نے عمرو ابن خود کو مارا، میں نے مرحب یہودی کے 2 ٹکڑے کیا. اس وقت مجھے اتنی شدت نہیں ہوئی جتنا کہ غازی عباس سے لڑنے میں مجھے شدت ہوئی. اللہ اکبر. یہ مولا کائنات کے آپ تمامی حضرات نسل کو ادھر ادھر برباد نہ کریں. منتظم حضرات حضرت آپ ہی کے روبرو ہونے والے ہیں، حضرت آپ ہی کے روبرو ہونے والے ہیں. آپ بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ آپ کبھی چہرے کی زیارت کرتے رہیں. نورانی چہرہ ہے، آپ دیکھتے رہیں. دیکھیں آگے بڑھتے چلے جاؤ بھائی. آگے چلے جاؤ. حضرت کے صرف چہروں کو دیکھ رہے ہیں، نجات ہو جائے گی. آگے بڑھیا بھائی، آگے بڑھیا.
زندہ باد۔ وارث پیغمبر بیٹھا ہوا پڑھیے درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جن کا پریشان سے انتظار تھا وہ چہرے نور ہمارے سامنے موجود تھا، وہ چہرے نور کی بس آپ زیارت کرتے رہے۔ انہی کے بارے میں پیشوائے توقع و نقا ملت کا باسما وقت کا امام غزالی اپنے تحریکہ نقب الدین کبرا علم صرف و نحو میں وقت کا سبوئے علوم فصاحت و بلاغت و معانی کا سردار عالم طریقت فقیہ معرفت حامل شریعت مجسمہ کشف و کرامت مظہر غوثیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ اجمل میری تقدیر سخن گوئی میں چمکی نعت شہ ابرار ہے معراج قلم کی گردن پہ تعظیم نبی میں نے جو ہم کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی باغ ارم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی صحرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن۔ میں نے ابھی بتایا آل علی میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، یہ جو آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے یہ بھی علی کا بیٹا، یہ بھی علی کا بیٹا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کی شان کیا ہے میں نہیں بیان کر سکتا، مولا کائنات ترمذی شریف کی حدیث اٹھائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی شان اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے مناقب الحسین، مناقب علی، باب باندھے ہیں ان ائمہ نے ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات سے روایت ہے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، امام الحسن سر سے لے کر سینے ہاتھ تک مصطفیٰ کی تصویر، مصطفیٰ کی تصویر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، سینہ اطہر سے لے کر پائے ناز تک حسین مصطفیٰ کی تصویر۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کو جب رخ والضحیٰ کی زیارت مقصود ہوتی تو دونوں شہزادوں کو کھڑے کر اس میں جمال مصطفیٰ دیکھتے، اس لیے کہ حسین ابن علی وہ آئینہ نور ہے جس میں جمال مصطفی کا مکمل مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ رفتار میں وہی عظمت، وہی وقار، کردار میں وہی مختقی، وہی پاکیزگی، گفتار میں وہی حلاوت، وہی شیرینی، رخسار پر وہی تجلیات والضحیٰ، آنکھوں میں وہی سرمے مازاد کی چمک، بالوں میں وہی واللیل کی سیاہی، مانگ میں وہی والنجم کی تابانی، بڑے تاجدار پکار اٹھا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی زلمگاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ سبحان اللہ۔ یہ انہی کے شہزادے ہیں جو ہماری قسمت پر جتنا ہم ناز کریں اتنا کم، جتنا مقدر پر ہم ناز کریں اتنا کم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے کہا کہ کسی جماعت میں عالم کا ہونا حقانیت کی دلیل نہیں ہے، کسی بھی مکتبہ فکر میں کسی تاجدار کا ہونا حقانیت کی دلیل نہیں ہے، لیکن ہماری جماعت میں سیدی گلزار ہے
یہ ہمارے جماعت کی حقانیت ہے۔ تاجدار تمہیں مبارک، سیدی گلزار ہمیں مبارک، امیر تمہیں مبارک، غریب نواز ہمیں مبارک۔ سبحان اللہ، ہم بڑے مقدر کے دھنی ہیں، ہماری مقدر کے ستارے آسمانوں پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو میں آخری مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ ایک بڑی شان مولائے کائنات کی آپ نے آدھا گھنٹے سماعت فرمائی، بہت بڑا مقام مولائے کائنات کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس نے لقب خواب شہنشاہ سے پایا، جس نے لقب خواب شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار ہے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار ہے مولا ہے ہمارا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جس جنگ میں تشریف لے جاتے تو لوگ دشمنوں کی نگاہیں انہیں پر ٹکی رہتی کہ اس کو قابو کر لو میدان ہمارا، اس کو قابو کر لو میدان ہمارا۔ تو سینکڑوں تلواروں کے ضرب حضرت علی کی طرف اٹھتے، لیکن اللہ اکبر، وہ ضرب کے لیے نہیں اٹھتے، وہ کاٹنے کے لیے تلواریں نہیں اٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ضرب کھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سجاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں۔ حضرت علی کو سلام کرنے کے تلواریں اٹھا کرتی تھی، مولائے کائنات کو سلامی دینے کے لیے تلواریں اٹھا کرتی تھی، اس لیے کہ یہ ذوالفقار حیدری کی کاٹ، سمجھ لو ذوالفقار حیدری کی کاٹ نہیں رہتی، بجلی کا رقص کرنا رہتا۔ اور مولائے کائنات جب بھی ذوالفقار حیدری کو میدان کارزار میں گھمایا، یا اس ذوالفقار حیدری کو عباس علم بردار نے گھمایا، یا حسین ابن علی نے میدان کارزار میں گھمایا، تو ہر چہار جانب سے خیر سے یہ ندا آیا کرتی تھی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اس لیے سبحان اللہ، دشمنان اہل بیت کے قلم لکھتے لکھتے کچھ تو ٹوٹ گئے اور کچھ ٹوٹ جائیں گے، ان کی زبانیں قضا، امین امانت خدا، نیر برج صفا، جلوہ شمس الضحیٰ، جو مملکت حق و صداقت کا تاجدار ہے، وہ حسین جو صبر و رضا کی سلطنت کا شہریار ہے، وہ حسین جو دوش نبی کا سوار ہے، وہ حسین جو حجرہ فاطمہ کی بہار ہے، وہ حسین جو نوجوانان جنت کا سردار ہے، وہ حسین جسے مصطفیٰ کی تصویر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے، وہ حسین جسے فاروق اعظم کی شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں باطن شکنی میں علی کا شیر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں آفتاب شریعت اور قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں اسلام کا محسن اور قرآن کا محافظ کہا جاتا ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ زندگی پر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے انہی کی محبت کا درس دیتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو اللہ نے پٹھان کیوں بنایا؟ تاکہ سیدوں کی تعریف کرتے ہیں، اور حضور سیدی سرکار گلزار ملت کی سعی پیغم جہد مسلسل مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں اس لیے لگی رہتی تھی کہ میرے امام احمد رضا کا علوم و فنون میں تبحر کا یہ عالم ہے کہ جس علم کی طرف دیکھ لیا اس کے تارے نگاہ کو پھیر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، عدلوں میں بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے 2 صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے کہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے فنن ہے وہ دین میں اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے کتنا بلند آج فریرہ رضا کا ہے، اور اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے وسیلہ
زندہ باد